فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آئینہ حقیقت امام حسین علیہ السلام آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے کلام میں۔ ترجمہ کیا ہے نون میم نقوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 110 سے۔ عنوان ہے جھوٹے وعدے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، خدا کی رحمت سے نا امیدی کا گناہ اس گناہ سے زیادہ ہے جس کا انسان مرتکب ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے نہ روکیں تو ہمارا حال آیات الہی کے انکار، تکذیب اور استہزاء تک یہاں تک پہنچ جائے گا کہ ہم خدا کی رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ اگرچہ کہ ہر گناہ گار کے لیے یہ بات واضح ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے خارج ہو چکا ہے، خدا کی وہ وسیع رحمت کہ قیامت کے دن خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو اس حد تک پھیلا دے گا کہ حتیٰ شیطان بھی خدا کی رحمت میں طمع کرنے لگے گا۔ عمر سعد سے امام حسین کے قتل کے بدلے اور اس لیے کہ وہ ان جیسی عظیم شخصیت کو جو کہ اس کی رشتہ دار بھی تھی ختم کر دے، کیا کیا وعدے کیے گئے تھے، لیکن وہ نہ تو بادشاہی تک پہنچ سکا اور نہ ہی وزیر اعظم بن سکا اور نہ اس کی ملکیت اسے ملی۔ خدا کی پناہ چاہتے ہیں انسان کو کتنی زیادہ اور کس کس جہت سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ اس کی عاقبت بخیر ہو سکے۔ صفحہ نمبر 111۔ عنوان ہے خدا کی پناہ۔ سعد بن وقاص امام حسین کے قاتل عمر سعد کا باپ تھا، باوجود اس کے کہ اصحاب شورا میں سے تھا اور حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی اور وہ معاویہ سے زیادہ اہم تھا۔ جب معاویہ کے پاس پہنچا، کہا السلام علیکہ ایھا الملک، سلام ہو تم پر اے بادشاہ۔ معاویہ نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین کیوں نہیں کہتے؟ کہا جس راستے سے تم اس منصب تک پہنچے ہو اگر مجھے دیتے تو میں قبول نہ کرتا۔ جو کچھ معاویہ اور یزید کے پاس بالفعل تھا ہمارے پاس بالقوہ ہے، اور ہم اتنے مغرور نہ ہوں، ایسا نہیں کہ وہ جہنم سے آئے ہوں اور ہم جنت سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 113۔ عنوان ہے دنیا کے واقعات عبرت کا باعث۔ واقعی دنیا کے واقعات اور حادثات عبرت کا باعث ہیں، ان تمام کمالات اور مقالات کے باوجود کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں، اس طرح کی پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ ان کی کیا عظمت ہے اور وہ کیا بات ہے۔ افسوس ہے کہ ایک عام آدمی دنیا میں ان سے اچھی زندگی گزارے، لیکن کم ترین نقل کے مطابق کربلا میں 30,000 لوگوں نے سید الشہداء سے جنگ کی اور حضرت ان سب سے زیادہ زندگی کے حقدار تھے۔ ان کی اس عظمت، جلالت اور عزت کے باوجود ان تمام مصائب پر صبر اور بردباری کیا قابل تحمل اور تعقل ہے۔ صفحہ نمبر 113 اور عنوان ہیہات من الذلہ۔ جس دن میثم تمار کو دار پر لٹکایا گیا، ان کا کیا گناہ تھا؟ سید الشہداء نے کیا گناہ کیا؟ جرم یا برائی انجام دی تھی کہ ان کی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا، اور عمر سعد نے کہا امیر عبداللہ ابن زیاد کے پاس گواہی دینا کہ میں پہلا شخص تھا کہ جس نے حسین کی طرف تیر پھینکا، اور آخر کار انہیں شہید کر دیا، اور آخر میں وہ برے اور سفاق واقعے کے بعد یزید کے ساتھ برے ہو گئے اور اسے لعنت اور نفرین کی۔ انہوں نے حضرت کو بین الثلاثہ و ذلہ، یا جنگ، تلوار یا ذلت و خواری میں مخیر کر دیا تھا،
اور حضرت سے چاہتے تھے کہ وہ بغیر کسی قید و شرط کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور اس بار ذلت کو قبول کر لیں۔ حتماً عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے سامنے سر جھکائیں، یعنی بغیر کسی قید و شرط کے تسلیم، اس طرح کہ جو وہ لوگ چاہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کریں یا مار دیں یا آزاد کر دیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے صلاح اور ذلہ کے علاوہ ایک اور تجویز دی، اور وہ یہ تھی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ ان حدود سے دور چلے جائیں یا جہاں سے آئے تھے وہاں واپس لوٹ جائیں۔ بس یزید کی یہ بات جو اس نے اپنی محفل میں اس شخص کے جواب میں کہی تھی جس نے کہا تھا امیر المومنین معاویہ امام حسین کو قتل کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور یزید نے اس کے جواب میں کہا خدا کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام معاویہ پر خروج کرتے تو وہ یقیناً انہیں قتل کر دیتا۔ جھوٹ ہے، کیونکہ انہوں نے 10 سال تک معاویہ کے خلاف خروج نہیں کیا، ورنہ کوئی مخاصمہ ترک کرنے کی تجویز دی۔ کیا انہوں نے تم پر خروج کیا تھا کہ تم اس طرح کہہ رہے ہو؟ صفحہ نمبر 115 عنوان ہے معاویہ کے جرائم۔ ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ معاویہ اور عمرو عاص نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کیا۔ آغا طباطبائی فرماتے ہیں میں فرض نماز کے بعد معاویہ پر لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں ہونے والے تمام فسادات کی وجہ اسی کو سمجھتا ہوں۔ جھوٹی تبلیغات سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تاکہ لوگ معاویہ کے کاموں سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ پاکستان میں ایک شخص کو اس لیے کہ اس نے معاویہ کو برا کہا تھا 6 ماہ قید کیا گیا۔ صفحہ نمبر 116 عنوان ہے حرم سید الشہداء پر متوکل کا ظلم۔ کہتے ہیں متوکل لعنت اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ مغنی کہاں گئی ہے؟ کہا گیا حج پہ گئی ہے۔ کہا الحج فی شعبان، شعبان میں حج پہ گئی ہے؟ کہا گیا یہ حج اس حج کے علاوہ ہے، یہ زیارت حسین ہے۔ متوکل نے کہا اچھا تم لوگوں نے زیارت حسین کا نام حج رکھ لیا ہے۔ اس وقت اس نے ان مظالم کا حکم دیا۔ اس ملعون نے اپنی زندگی میں شاید چند بار امام حسین علیہ السلام کی قبر کو خراب کیا، کئی بار۔ صفحہ نمبر 116 عنوان ہے معاویہ کا غضب، ولایت کا اعتراف۔ امام حسن علیہ السلام معاویہ کے پاس تھے اور قاعدتاً یزید کے علاوہ بھی کوئی وہاں پر تھا جس نے یہ بات نقل کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو سخت بات کہی، معاویہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جب امام وہاں سے چلے جاتے ہیں معاویہ حکم دیتا ہے کہ انہیں ایک بہت اہم انعام دیا جائے۔ یزید اپنے باپ کو کہتا ہے کیا ہوا کہ یہ سخت بات تم سے کہی اور تم انہیں انعام دے رہے ہو؟ معاویہ نے کہا میرے بیٹے خدا کی قسم حق یعنی حکومت ان کے لیے ہے اور ہم نے ان سے چھین لی ہے۔ کیا کم از کم انہیں اس سواری پر جو ہم نے ان سے غضب کی ہے اپنے پیچھے سوار نہ کریں؟ یہ کلام شیعہ کے لیے حجت ہے، لیکن غافل ہیں جیسا کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 117 عنوان ہے معاویہ کی مکاریاں اور دھوکے۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ معاویہ نے مرتے وقت تک ایک چیز اس شخص کو دی جو اس کی تکفین کا ذمہ دار تھا، اور کہا جب مجھے کفن پہناؤ گے تو اسے میری آنکھوں میں ڈال دینا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے کہنے کے مطابق اس نے رسول خدا کا ناخن لیا تھا اور اسے رگڑ کر اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ اسے میری آنکھ میں ڈال دینا اور بعد میں مجھے کفن پہنانا۔ آخر تم تو کہتے ہو کہ لا حکم لا غیر ذالک، اب کس طرح ایک رگڑے ہوئے ناخن سے توسل کر رہے ہو کہ مثلاً تم عذاب سے محفوظ رہو؟ ہم تو اس مسئلے کو نہیں سلجھا سکے، اگر کوئی سلجھا لے تو ہمیں اطلاع دے۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح معاویہ اور یزید ان جیسے مسلمانوں والا معاملہ ان کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں اشارہ ہے اس اہانت کی طرف جو معاویہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کی۔ حضرت علی سے خطاب کر کے لکھا کہ تم لوگ اتنی زیادہ رسول اکرم کی باتیں کرتے ہو، کیا ان کا ایک عام انسان سے زیادہ کوئی مقام تھا؟ اور اسی طرح دوسرا لکھا ہے کہ یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ معاویہ نے حالت احتضار میں اپنے گلے میں صلیب لٹکائی تھی تاکہ شفا پا سکے، لیکن اس صلیب نے بھی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے گیا۔
आखिर बैजत लिखते हैं कि किस तरह मुसलमानों वाला मामला इनके साथ जायज़ हो सकता है, किस तरह इनसे पानी लिया और पिया जा सकता है, किस तरह इनके साथ निकाह जायज़ हो सकता है, ये सब था। और ये सब था कैसे? बावजूद इसके कि हमें यकीन है कि इनमें इस्लाम नहीं था, और हम जानते हैं कि ये सारी बातें कुफ़ार हरबी के साथ जायज़ नहीं, वो कुफ़ार भी जो इस्लाम के ज़िम्मे है और इनसे भी दाइम निकाह को जायज़ नहीं समझते। क्या अर्ज़ करें, काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ख़ुद हज़रत वली असर अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाएँ और हमारे लिए इश्काल को दूर करें। हम इन मतालिब में जमा नहीं कर सकते। खुदा हमारी इस चीज़ की तरफ जो इसके नज़दीक हक़ है हिदायत करे। सफ़ा नंबर 118। उन्वान है इब्न ज़ियाद मलऊन और फितना अंदेज़ी की कोशिश। इब्न ज़ियाद मलऊन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद और ज़ाहिरी इमामत के बाद इमाम हसन तक पहुँचने पर इब्न अब्बास के पास आया और कहा, क्या तुम चाहते हो कि ये काम मुस्तकीम हो या नहीं? मुराद इमाम हसन की खिलाफत थी। कहा, हाँ। इब्न ज़ियाद ने कहा, फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ को मार दो कि ये लोग इमाम हसन की खिलाफत के मुखालिफ हैं। ये लोग शायद वही मुनाफिकीन थे कि मालूम था कि अमीरुल मोमिनीन के दौर में बातनी तौर पर माविया के साथ थे। ये वही थे जो माविया के लिए पैगाम भेजते थे, अगर तुम चाहो तो हसन बिन अली को बांध कर तुम्हारे आगे तस्लीम कर दें। कहते हैं इब्न अब्बास ने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि ये लोग आए थे और सुबह नमाज जमात थी? यानी ज़ाहिरी तौर पर ये लोग आदिल हैं और हम लोग सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि आइंदा कुछ करे कत्ल नहीं कर सकते। इसके बरक्स यजीद मलऊन ने इब्न ज़ियाद को सिफारिश की कि जब कूफे में वारिद हो गए तो जिन के बारे में गुमान हुआ कि हुसैन के साथ हैं कैद कर लो, और जो इनकी हमराही के में हो इन्हें कत्ल कर दो। सफ़ा नंबर 119। उन्वान है वलीद की फुप्पी और उमूर मुमलिकत की जिम्मेदारी। लिखा है कि वलीद मलऊन जो कि बनी मरवान में से था, खुद पीने पिलाने में मशगूल रहता था और उमूर मुमलिकत संभालने से माजूर था। अपनी फुप्पी को महल मराजात में छोड़ा हुआ था और उमूर मुमलिकत को वो चलाया करती थी। सुना गया कि इसे इमामत के लिए मस्जिद में भेजा गया था, अलबत्ता मकसूरा के अंदर थी ताकि ज़्यादा वाज़े भी ना हो सके और हर कोई इसे ना देख सके। इसके अंदर एक जरी सी बना दी थी ताकि दुश्मन इमाम जमात तक ना पहुंच सके। वहां इसने इमामत की थी। अलबत्ता जब तय हुआ कि तमाम उमूर मुमलिकत एक औरत ने चलाने हैं और ज़्यादातर दीनी और दुनियावी उमूर संभाल सकती है, नमाज भी इनमें से एक है, शायद नमाज इनके नज़दीक इन कामों के मर्तबे तक ना पहुंचती हो, इसलिए मर्दों के लिए भी जमात की इमामत करती हैं। नकल हुआ कि इस औरत को यानी उसकी फुप्पी को बैरूनी में रखा गया और कामों की जिम्मेदारी इसके हाथ में दे दी। ये बात मुसल्लम है। दूसरों ने नकल किया है कि खुद मसरूफ़ था, इसने शराब का एक तालाब बनाया हुआ था और अपनी औरतों के साथ इसके अंदर जाता था, और माविया अगर खुदा इसे ना रोकता तो सबको ख़त्म कर देता। कौन सा ऐसा काम है जो इसने नहीं किया? कहा, अजान मुस्तहिब है, ना कहें नमाज अजान के बगैर पढ़ें, खुद नमाज को भी पूरा पढ़ा और इसके कसर को तब्दील कर दिया। इस वक्त इस तरह के लवाजिम भी हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक में न तन्हा अभी बल्कि क़यामत तक और यकीनी तौर पर ज़हूर के ज़माने तक इस फसाद के आसार बाकी हैं। सफ़ा नंबर 120। उन्वान है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक लानतुल्लाह अलैहा ने बीमारी के वक्त और हालत एहतज़ार में भेजा कि पढ़ें, मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा है। गए और पढ़ा। लोग चीख पड़े कि हम पूरे कबीले को जानते हैं। इसको खबर दी कि जिस तरह होना चाहिए था इस तरह आपके ख़त का इस्तकबाल नहीं किया गया। कहा, एक गिरोह तलवारों के साथ जाए और एक और ख़त को पढ़े और तलवारों वाले ख्याल रखें और सब इन्हें देख भी रहे हों ताकि समझ जाएं कि तलवार इनको जवाब देगी। गए और ख़त पढ़ा, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। यकीनन इसका यही मायने है कि तलवार के साथ साबित हो गया और हक हो गया। अब खुदा जानता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ इन सब दूसरे खलफा से मुख्तलिफ था। अहले ज़मीन इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और फरिश्ते से लानत करते हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीमारी की हालत में इस पर तनकीद की गई कि तुम अपने अजदाद और अपने रिश्तेदारों से इजहार बरात क्यों नहीं करते?
آخر تم نے یزید بن عبد الملک کو اپنے بعد قرار دے دیا، وہ بھی تو انہی ظالموں میں سے ہے۔ اس نے ایک تقریباً خاموش کر دینے والا جواب دیا۔ جب وہ چلے گئے تو کہا، حسبنی فی یزید، مجھے بھی یزید بن عبد الملک کے لیے خلیفہ بنایا، میں نے اسے مقرر نہیں کیا۔ جس نے مجھے معین کیا اس نے اسے مقرر کیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ شاید جب یزید کو محسوس ہوا کہ کام خطرے میں پڑ گیا ہے تو اس نے ایسا کام کیا کہ عبدالعزیز چلا جائے اور زندہ نہ رہے، شاید اس کو خلافت دینے سے عدول کر جائے۔ صفحہ نمبر 121۔ عنوان ہے عمرو عاص کا بیٹا اور اپنے باپ سے مخالفت۔ عمرو عاص کے بیٹے سے جو کہ راوی تھا اور ظاہراً اس کا کام اپنے ملعون باپ سے مختلف تھا، کہا گیا، آخر تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا باپ کہتا ہے تمہارے چچا کے بیٹوں بنی ہاشم سے حتماً جنگ کرنی چاہیے، حتماً ان کا خون بہانا چاہیے، لیکن تم ایسا نہیں کہتے۔ کہا، ہاں، شکانی الی رسول اللہ، میرے باپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی کہ یہ بچہ میری بات نہیں سنتا۔ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، اطاعت خدا میں اپنے باپ کی اطاعت کرو اور غیر اطاعت خدا میں اطاعت نہ کرو۔ صفحہ نمبر 122۔ عنوان ہے باطل جماعت میں فرادہ نماز۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین نے مروان کے پیچھے جب وہ معاویہ کا عامل تھا نماز پڑھی۔ اب اہل بیت نے خود اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان کیا کہ کیسی نماز پڑھی تھی۔ ان کی نماز فرادہ تھی، حتیٰ کہ امام زین العابدین نماز جمعہ میں 2 رکعت نماز جماعت کے بعد جب امام جماعت نے سلام دے دیا کھڑے ہوئے اور اپنی 2 رکعتیں پڑھی۔ پوچھا گیا، یہ کون سی نماز ہے جو آپ نماز جمعہ کے بعد پڑھ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، یہ 2 رکعت بھی انہی 2 رکعت کی شبیہ ہے۔ صفحہ نمبر 123۔ عنوان ہے امام کو نہیں چاہا تو فطر اور اضحیٰ یعنی عید فطر اور عید اضحیٰ کس لیے چاہیے؟ روایت میں آیا ہے کہ جب سید الشہداء کو شہید کیا گیا، خداوند متعال نے ایک فرشتوں کو حکم دیا کہ صدا بلند کرے، اے ظالم امت، جس نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا، خداوند متعال تمہیں عید فطر اور عید قربان میں ہرگز کامیاب نہیں کرے گا۔ گویا اس دعا کا حتماً مصداق ہونا چاہیے، لہٰذا اگرچہ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھنے میں شیعوں کے لیے احتیاط کا راستہ موجود ہے کہ جب تک ثابت نہ ہو روزہ رکھیں، لیکن احتیاط کے ساتھ فطرہ اور عید اضحیٰ صحیح نہیں ہے، عید فطر اور عید اضحیٰ صحیح نہیں ہے۔ دراصل یہ روایت کہنا چاہتی ہے کہ امام کو نہیں چاہا تو عید فطر اور عید اضحیٰ کس لیے چاہتے ہو؟ صفحہ نمبر 124۔ عنوان ہے مدحان اہل بیت علیہ السلام کے مجمع میں حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے بیانات۔ ذی الحجہ سے محرم الاحرام 1420۔ مدحان اور ذاکرین اہل بیت جو اس کام و پیشے سے وابستہ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف، ان کے فضائل کے ذکر اور ان کے دشمنوں کے عزائم اور اہل بیت پر وارد ہونے والے مصائب کو بیان کرنے میں مشغول ہوں۔ ان سب ذاکرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس موقف پر ہیں، کیا کام انجام دے رہے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسی مودت ذی القربیٰ کو جو قرآن میں ہے اجرا کر رہے ہیں، چاہے اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہو، چاہے ان کے مصائب کا ذکر ہو۔ یہ سب اجر رسالت ادا کرنا ہے، لوگوں کو قرآن پر استوار کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن میں آیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا لا الا مودۃ فی القربیٰ۔ اگر کوئی کہے کہ سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 کہ اگر کوئی کہے کہ ہمیں قرآن چاہیے اور ہم قرآن کو لیتے ہیں لیکن ہمیں اہل بیت سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اہل بیت سے کیا سروکار ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، ہم کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کتاب الہی کہ جس میں مودت فی القربیٰ ہے کو قبول کریں، لیکن کہیں کہ ہم اہل بیت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ کتاب خدا کہ جس میں آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مبارکہ کی مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اور آپ اسے پڑھتے بھی ہیں۔ کیا اکمل ولایت اہل بیت علیہ السلام کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے؟ اس قرآن میں جس کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یا یہ کہ تمہارے قرآن میں یہ آیات نہیں ہے،
हाँ, अगर तुम्हारे कुरान में ये आयत ना हो, मुमकिन है कहो कि हम कुरान को लेते हैं लेकिन इस कुरान को जिसमें ये आयत नहीं। बस हमें जान लेना चाहिए कि एक बड़ा वाजिब हम सब के कंधों पर है। असतिज़ा तालीम के ज़रिए और ज़ाकिरीन अमल के ज़रिए इन्हें समझाएं कि अहले बैत की मोहब्बत को कभी ना छोड़ें। सब कुछ मोहब्बत में है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ है तो मोहब्बत से है। अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हों तो क्या मुमकिन है कि हम इसके दोस्तों से मोहब्बत ना करें? क्या मुमकिन है कि जो अमाल से अच्छे लगते हैं वो हमें अच्छे ना लगें? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स खुदा से मोहब्बत करता हो लेकिन इसके दोस्तों के दोस्त से मोहब्बत ना करे, खुदा के पसंदीदा अमाल को पसंद ना करे? क्या ऐसा हो सकता है कि जो अमाल खुदा को नापसंद हो वो इसे पसंद हो? क्या ऐसा मुमकिन है? यकीनन जो कहता है हस्बना किताब अल्लाह कहेगा नहीं, ना किसी वसीयत और ना किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। ये बात एक वाज़े और रोशन झूठ है। इस तरह जैसे दिन में कहे कि अभी रात है या रात में कहे कि अभी दिन है। किताब अल्लाह तो भरी पड़ी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिक़ीन, सूरह मुबारक तौबा आयत नंबर 119। और इस तरह की आयात से किताब अल्लाह ने तो मुत्तकीन और फासिकीन को दो सफ़ों में करार दिया है। देखिए कि मुत्तकीन कौन है, फासिकीन कौन है, सच्चे कौन है और झूठे कौन है। क्या जुदा किया जा सकता है? ये इस तरह से है कि जैसे कहें हम आधे कुरान को कबूल करते हैं और आधे को कबूल नहीं करते। जैसे कि नसारा और यहूदी ने 300 साल कबल अपने दोस्तों से वादा लिया था कि यहूद और नसारा पर लानत को कुरान में हज़फ कर दिया जाए और कुरान में खुदा परस्ती के अलावा कोई दूसरी चीज़ ना हो। क्या जिस चीज़ को निस्फ कर दिया जाए वो कुरान है? बस शायद कहें कि खुदा परस्ती भी ज़रूरी नहीं। कुरान में वो सिर्फ यही कि इंसान किसी को कत्ल ना करे, किसी को आज़ार ना पहुँचाए, काफ़ी है। बुत परस्त भी कहें कि हम में भी एक निकाह होता है, एक सफ़ा होता है, लोगों का माल खाते हैं और आखिर कुछ चीज़ें हैं जिनके वो कायल हैं। लेकिन ये कि खुदा एक हो, न बुत शिफाना इंदल्लाह। अगर ताबीज़ की बिना पर देखा जाए तो अक्सर लोग खुदा परस्त नहीं, ज़्यादातर लोग बुत परस्त हैं। दीन खुदा में कोई ताबीज़ नहीं, या सारा दीन लो या कुछ भी ना लो। एक ज़माने में एक बीमार शख्स था। इसने मरते वक्त अपने बच्चों को वसीयत की कि ऐ मेरे बच्चों, ये जो तुम्हें खुदा परस्ती और दीनदारी की तरफ दावत देते हैं, जहाँ तक हो सके इनकार कर दो। अगर तुम इनके सामने जो दावा करते हैं खुदा है मलगूब हो गए तो फिर तुम इनके शर से निजात नहीं पा सकोगे, फिर तुम्हें इनका ताबे होना पड़ेगा। अगर ये कहें कि औरत वज़ू में बाजू अंदर से धोए और मर्द बाहर से, तो फिर तुम इनकी मुखालफत नहीं कर सकते और ये बात आखिर तक इसी तरह बढ़ती जाएगी। बस यकीनन ये लोग जो कहते हैं ये ज़ाकरी क्या है, अज़ादारी क्या है, रोना क्या है, इतने नादान हैं, नहीं समझते कि ये अश्क तमाम अंबिया का तरीक़ा है। लिक़ा अल्लाह के शौक़ के लिए, खुदा की रज़ा की हासिल करने के लिए। खुदा के दोस्तों का मसला भी इसी तरह का है। इनकी मोहब्बत में अगर इनकी खुशी और इनकी मुसीबत और इनके गम में आंसू निकल आए तो ये भी इसी तरह है। फसल पंजुम शुरू होती है सफ़ा नंबर 128 अमली दस्तूरात, और ये आखिरी फसल है। सफ़ा नंबर 129 है। सफ़ा नंबर 129 नंबर 1 है दस्तूर। एक जमात ऐसी है जो वाज और खिताब जो कि मुनासिब अमलियात का मुकदमा है, इनके साथ जिल मुकदमा वाला मामला करते हैं। जैसे कि दस्तूर ये है कि कहें और सुने, इसलिए कि कहें और सुने और ये गलत है। तालीम और ताल्लुम अमल के लिए मुनासिब हैं और मुस्तकिल नहीं हैं, और मतालिब को समझाने और उसकी तरफ तरगीब के लिए फरमाया है। कूनू अमल के साथ कहो और अमल से सीखो और अमलन सुना करो। बात चाहते हैं कि मौल्लिम को सिखाएं, हत्ता तालीम का तरीक़ा मुताल्लिमीन से सीखें। बास इल्तिमा से दुआ करते हैं, हम कहते हैं किस लिए। दर्द को बयान करते हैं, हम दवा के मारफी करते हैं। शुक्रिया अदा करने और काम को अंजाम देने के बजाय दोबारा कहते हैं दुआ करें। दूर है वो जो हम कहते हैं और जो वो चाहते हैं वो दुआ की शर्तियत को इसकी नफ्सियत के साथ मखलूत कर देते हैं। हम जिम्मेदारी के अहद से खारिज नहीं हो जाते, बल्कि हमें अमल से नतीजा हासिल करना चाहिए।
اور محال ہے کہ عمل بے نتیجہ ہو اور نتیجہ عمل کے بغیر حاصل ہو، ایسا نہ ہو۔ خدا کرے کہ اقوال یعنی باتیں کرنے والے نہ ہوں، فعال عمل کرنے والے ہوں، عملی حرکت بغیر علم کے نہ کریں اور توقف بھی علم کے ساتھ کریں۔ ہم جو جانتے ہیں وہ انجام دیں اور جو نہیں جانتے اس میں توقف اور احتیاط کریں، یہاں تک کہ جان لیں یقیناً اس راستے میں ندامت نہیں۔ ہم ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں بلکہ شریعت کی طرف دیکھیں اور عمل اور ترک کو اس کے مطابق انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2 دستور ہے بسم تعالیٰ، جو خالق اور مخلوق پر یقین اور اعتقاد رکھتا ہو اور تمام انبیاء اور اوصیاء صلوات اللہ علیہم سے مربوط ہو اور معتقد ہو اور ان سے اعتقادی اور عملی توسل رکھتا ہو اور ان کے حکم کے مطابق حرکت و سکون کرتا ہو اور عبادات میں دل کو غیر خدا سے خالی کر لے اور فارغ القلب ہو کر نماز کو اس کے تمام توابع کے ساتھ انجام دے اور مشکوک چیزوں میں امام اثر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا تابع ہو، یعنی جس کو امام اپنے مخالف سمجھتے ہوں ان کا مخالف ہو اور جسے امام اپنا موافق سمجھیں اس کے ساتھ موافقت کرے اور لعنت بھیجے امام کے ملعون پر اور رحم کرنے امام کے مرحوم پر، گرچہ اجمالی راستے سے اور کسی کمال سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی ورث اور وبال نہیں پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تیسرا دستور بیان کرتے ہیں آقا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو جان لینا چاہیے کہ اعمال میں سے جو چیز ان کے لیے ہمیشہ باقی رہے گی اسی طرح توجہ رکھیں، اس چیز پر فانی ہو جائے گی، توجہ نہ کریں۔ نیک اعمال اطاعت الہی جو کہ خدا کے قریب لے کر جاتے ہیں، انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان انہیں یہاں ہے قیامت تک، انسان یہاں پر قیامت تک ہے اور قیامت کے بعد بھی جہاں جائے گا اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور فانی نہیں ہوں گے۔ جان لیں کہ اطاعت، عبادات اور مقربات یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو اس وجہ سے مثلاً یہ کمرہ خراب ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، یا مثلاً اگر یہ بدن روح سے جدا ہو گئی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ باقی اور ثابت ہیں، بلکہ وہاں ان کی ایک مانوی صورت اور ہر فرد کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت برتیں وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شہید دیے ہیں، خدا کی راہ میں گئے ہیں اور خدا کی راہ میں تھے، اور خدا جانتا ہے کہ کیسا تاج ان کے سروں پر رکھا گیا ہے، گرچہ کہ بعض لوگ نہیں دیکھتے مگر یہ کہ ان نشاط سے جانے کے بعد بعض لوگ جو اہل کمال ہیں شاید یہاں بھی دیکھ لیں کہ فلاں کے سر پر تاج ہے اور فلاں کے سر پر تاج نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے کسی نزدیکی کی شہادت بھی خود خدا کی کرامات میں سے ایک ہے۔ شہادت اگر سمجھا جائے تو وہ مسرت کا باعث ہے، نہ کہ غم کا باعث ہے۔ یہ حزن جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ شہید اس کمرے میں چلا گیا اور ہم رہ گئے، اور یہ کمرہ پھر ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ اس کا حال ہمارے حال سے بہتر ہے، ہم ناراحت ہیں اور وہ راحت میں ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اب خدا نے اس کے لیے کیا چیزیں قرار دی ہیں، اور معلوم نہیں کہ ہم کس حال میں جائیں، کیا ایمان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں۔ وہ ایمان کے ساتھ گیا اور وہ بھی اس طرح شہید ہو کر گیا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شہادت سعادت کا باعث ہے، ہر فرد کو اوپر لے جاتی ہے، نیچے نہیں لاتی۔ حتماً متوجہ رہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں اور متوسل ہو جائیں۔ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اطرت ہو۔ اطرت کے معارف نہج البلاغہ جیسی کتاب میں ہیں اور ان کے اعمال صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب میں ہیں، اور ان کی تکلیفی اعمال عملی رسالوں میں ہیں۔ تمہیں ان میں سے خارج نہ کر دیں، بلکہ ہمارا فرق مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں یہی ہے کہ ہمارے پاس 2 اصل ہیں جو کہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہیں۔ ہماری دنیا کے لیے بھی اگر بیمار ہو جائیں، ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، ہم ان سے متوسل ہو جائیں تو ہمارے لیے فرج حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ امتیاز شیعوں کے لیے مخصوص ہے۔ اہل سنت میں یہ مطلب نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ علماء فقہ کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ عقلیات میں دخالت کریں۔ عقلیات میں حتماً ابوالحسن اشعری یا معتزلی مرجع ہوں، اور شریعت میں حتماً
مثلاً ابو حنیفہ، شافعی وغیرہ مرجع ہوں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ شیعہ کس طرح ایک شخص کے رئیس عقلیات بھی اور رئیس شریعت ہونے کے قائل ہیں۔ ہمارے ائمہ عقلی معرف اور علوم میں بھی مرجع ہیں اور شرعی اور تکلیفی امور میں بھی مرجع ہیں۔ دوسرے نہیں جانتے کہ یہ دو آسان ہیں ائمہ کے پاس ان کے علاوہ بھی ہیں، توسلات، تحسنات، تحفظات، ان سب میں خدا کے ساتھ مناجات کا طریقہ، ان سے خدا کی بندگی کا طریقہ اور اعمال سیکھے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمارا وقت خدا کی اطاعت میں مصروف ہو سکتا ہے اور ہم جو کچھ کریں خدا کی اطاعت سے خارج نہ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ متوجہ رہیں۔ اس دور میں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، آپ کو خریدتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک زہریلا کھانا دے دیں، آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس کے بعد جب وہ آپ سے اپنا کام نگلوا چکے ہیں، آپ کی خدمت حاصل کر چکے ہیں، اور یہاں تک کہ ایسی تنخواہ بھی جس کا انسان نے خواب بھی نہ دیکھا ہو اسے دے دیں۔ متوجہ رہیں، آپ کو گمراہ نہ کریں، آپ کو راستے سے بھٹکا نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دنیا اور آخرت سے محروم کر دیں۔ اگر دیکھیں کہ تم ان کے سچے قانے بندے ہو جو کہ تم ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کے راستے میں مارے جاؤ۔ چوتھا دستور، صفحہ نمبر 135۔ نوجوان اور جوان متوجہ رہیں کہ جس طرح وہ خود اس عمر میں ہے اور دن بدن ان کی عمر بڑھتی جائے گی، ان کا علم اور ایمان بھی اس طرح ہونا چاہیے، ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کی معلومات علوم دینی کی اس پہلی کلاس سے پڑھنی چاہیے اور ان کا ایمان بھی ان کے علم کی مناسبت سے بڑھنا چاہیے۔ حتماً جان لیں کہ ہم مسلمانوں کا غیر مسلمانوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں سوائے قرآن اور اطرت کے، ورنہ ہم بھی غیر مسلمانوں کی طرح ہو جائیں۔ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہو ہم غیر مسلمانوں کی طرح ہیں، اگر ہمارے پاس اطرت نہ ہو تو ہم ان مسلمانوں کی طرح ہیں جو اہل ایمان نہیں۔ حتماً متوجہ رہیں کہ روز بروز ان دو امور میں ترقی کریں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ان دو امور میں ہماری معلومات بھی بڑھنی چاہیے۔ اس طرف نہ جائیں ورنہ گم ہو جائیں گے۔ اسے گمراہ نہ کریں۔ ان دو اصلی اصول کو ان سے لینے نہ پائیں۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہو اسلام صحیح نہیں اور آپ قرآن کو نہیں مانتے، پس قرآن جیسا لے آئیں، ایک سورہ ہی قرآن جیسی لا دیں۔ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں لا سکتے اور نہیں لے کر آتے اور مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ اس دعوے اور اس کلام کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ظاہری طور پر قرآن کے ساتھ ہیں اور اطرت کے ساتھ نہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اطرت کے آثار، یہ اطرت کے فضائل، یہ ان کی دعائیں، یہ ان کے احکام، یہ ان کے خطبات، یہ ان کے رسالے، یہ نہج البلاغہ، یہ صحیفہ سجادیہ، اطرت کے مخالفین میں ان جیسا لا دو، اگر لے آئے تو ہم مان جائیں گے۔ یہ ان کے علوم، یہ ان کے اعمال، یہ ان کا ایمان، یہ ان کی کرامات، یہ ان کے معجزات، جان لیں کہ انہیں ہم سے نہ لینے پائیں۔ جانتے ہو یہ ہمیں کتنا پیسہ دیں گے؟ اگر ہم یہ سب انہیں دے دیں بہت پیسہ دیں گے، لیکن اس پیسے کی اہمیت نہیں، کل یہ کسی اور طریقے سے پیسہ بھی ہم سے لے لیں گے اور ہمیں نقصان بھی پہنچائیں گے۔ یہ ہم سے وفا نہیں کریں گے، یا جب یہ ہم سے اپنا فائدہ حاصل کر لیں گے پھر ہمارا کام تمام کر دیں گے۔ بالآخر ہمیں متوجہ رہنا ہے، قرآن کو سیکھیں، ان کے الفاظ کو سیکھیں تاکہ غلطی سے محفوظ رہیں۔ جتنا جانتے ہیں اس کی قرأت صحیح کریں، اس کی تجوید صحیح کریں، اپنی نمازوں میں صحیح قرأت کریں، اور اسی طرح آسان اور سادہ تفسیروں کو جانیں۔ ایک فارسی تفسیر ڈھونڈنے جو ظاہری طور پر آسان ہو، اس سے قرآن کو سمجھیں۔ مثلاً منہاج الصادقین کو کم و بیش مطالعہ کریں، قرآن کو حفظ کریں تاکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم اس کے ساتھ ہوں۔ قرآن سے تحسن کریں، قرآن سے تحفظ کریں اور قرآن کو دنیا کی سختیوں اور فتنوں سے حفاظت کا وسیلہ بنائیں۔ خدا سے چاہیں کہ ہمیں قرآن سے جدا نہ کرے، اسی طرح خدا سے چاہیں کہ ہمیں اطرت سے جدا نہ کرے، کیونکہ اطرت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اطرت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کے پاس ان دونوں میں سے ایک نہیں تو سمجھو کہ کوئی بھی نہیں۔ توجہ رکھیں کہ ہم سے جھوٹ نہ بولیں اور اپنا جھوٹ ہمیں بیچیں۔ دنیا کے لوگوں سے جھوٹ نہ خریدیں۔ ہم قرآن اور اطرت سے دوری اختیار نہیں کر سکتے، اگر دوری اختیار کی تو بھیڑیوں کے دام میں پھنس جائیں گے، اور خدا جانتا ہے کہ کیا اس کے بعد ان کے ہاتھوں سے نجات پا سکیں گے۔ اس کے بعد جب سر ٹوٹ گئے
اور ہاتھ کٹ گئے اور ہم پر مصیبتیں آ گئیں۔ خیال رکھیں ان 2 اصول میں سے کسی کو باہر نہ لے جائیں۔ آپ مدرسے جاتے ہیں تو اپنے استاد کی طرف توجہ رکھیں کہ وہ صراط مستقیم پر ہو۔ اگر استاد کو رشوت یا کسی اور ذریعے سے منحرف کر دیا تو بچوں کا کام خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستقیم یا غیر مستقیم طریقے سے اپنا باطل بچوں کے آگے بیچے گا، ان بچوں کو کھلائے گا۔ خیال رکھیں، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ آپ کی احتیاط بھی صرف اسی میں ہے کہ یقین سے تجاوز نہ کریں، بلکہ آج بڑے بھی اسی طرح ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غیر یقین کو ہماری یقینات میں تبدیل نہ کریں، ہمارے دودھ میں پانی نہ ملائیں۔ اگر ایک شخص 1000 حق کے الفاظ کہتا ہے تو ان میں 1000 الفاظ میں خوب تأمل کریں اور ان سے لے لیں۔ بعد میں تأمل کریں کہ 1001 بھی صحیح ہے یا نہیں۔ وہ ظن ہے، یقین نہیں۔ جو لفظ بھی کسی سے سنتے ہیں اس کا پیچھا کریں، کیا یہ صحیح ہے، تام ہے، عقل و دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور جان لیں کہ جب ہم خلوت میں ہیں تو خدا بھی جانتا ہے، اور جب ہم لوگوں کے سامنے ہیں تب بھی وہ مطلع ہے، بول رہے ہیں مطلع ہے، خاموش ہیں تو بھی مطلع ہے۔ یہی نہیں، انسان جان لے اس گھر کا مالک، اس جہان کا مالک ایک ایک فرد سے، اس کے تمام اعمال اور تروک سے، اس کے تمام ارادوں سے واقف ہے۔ جس چیز کی اس نے نیت کی وہ کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ اچھی نیت کو لکھتا ہے اور بری نیت جب تک انجام نہیں پاتی نہیں لکھتا، اور جب برائی انجام پا جاتی ہے تو بھی کچھ دیر صبر کرتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، پلٹتا ہے یا نہیں، کام مکمل ہے۔ مراد یہ ہے کہ صرف اتنا ہی ہے کہ انسان جان لے کہ خدا جانتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، پھر معطل نہ ہو، سب کچھ آخر تک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کس چیز سے فائدہ ہوگا اور کس چیز سے نقصان۔ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہونے کے باوجود آپس میں جھگڑا کر سکتے ہیں۔ مثلا جس کھانے کو میں نے پہلے دیکھا میں کھاؤں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پہلے اٹھایا، بس یہ مجھے کھانا چاہیے، اس بات پر لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ یہ تمام جنگیں جو حکومتوں میں ہوتی ہیں اسی طرح کی ہیں۔ کریم کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، حکم بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے، خدا کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ کسی کو ناحق آزار پہنچانا اسے پسند نہیں، کسی مستحق پر احسان کرنا اسے پسند ہے۔ ان سب کو جانتا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس نے یہ دستور دیے ہیں، اور وہ ان کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم ان کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ انسان کسی عام آدمی کے آگے کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا، حالانکہ ایک عام آدمی ہے۔ ممکن ہے میری طاقت اس کی طاقت سے زیادہ ہو اور میرے ساتھ کچھ نہ کر سکتا ہو، لیکن صرف اتنا ہی ہے کہ وہ مجھ سے بدظن ہو جائے گا اور میرے ساتھ برا ہو جائے گا۔ اگر اسے کبھی موقع ملا تو میرا حساب صاف کر دے گا، لیکن خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا قادر ہے اور عالم ہے، اور حکم بھی دیا ہے اور جانتا ہے، کون جانتا ہے اور کون نہیں جانتا، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا ہم اس کے سامنے چھپا سکتے ہیں یا ظاہر نہ کریں؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے؟ کیا ہم چھپا سکتے ہیں؟ انسان یا غیر انسان مکلف اس جگہ اپنی شقاوت کو پہنچتا ہے کہ بالکل ہی یہ بات جیسے اس کے کانوں تک نہ پہنچی ہو کہ ایک خدا ہے جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، دانا ہے، قادر ہے، رحیم ہے اور کریم ہے۔ قادر ہے کہ اگر کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی اس کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر دے۔ ایک ایسا خدا ہے۔ انجیل برنامہ میں، جو کہ تقریباً سب سے صحیح انجیل ہے، لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ نے ابلیس کی شفاعت کی کہ خدایا یہ مدتوں میری عبادت کیا کرتا تھا، تعلیمات دیا کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حالانکہ اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے دور تک کتنے کام، کتنے فساد برپا کیے تھے۔ یہ کیسا نور ہے کہ جس نے حتیٰ اس پر بھی رحم کیا۔ خدایا اس کی غلطیوں سے درگزر فرما۔ خداوند نے فرمایا، ہاں میں اسے معاف کرنے کو تیار ہوں، یہ آئے کہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ بس اتنا ہی، آ کے کہے کہ آئے یہ 2 الفاظ کہہ دے کہ میں نے غلطی کی تو مجھ پر رحم فرما۔ حضرت عیسیٰ بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے دنیا میں بہت بڑا کام انجام دیا، ایک ایسا کام جس کی کوئی مثال نہیں۔ آدم کے زمانے سے لے کر اب تک جو فساد سے بھرا ہوا تھا اب واسطہ بنتے ہیں اور ان کی وساطت سے اثر کیا، قبول ہو گئی۔
انہوں نے اسی راستے سے جو ان کے پاس آیا تھا شیطان کو آواز دی، کہا جاؤ میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ کہا ایسی بہت سی باتیں سنی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تمہیں معلوم نہیں، اگر جان لو کوشش کرو حریص ہو جاؤ گے کہ کام کو سمجھو۔ کہا میں تم سے کہتا ہوں ان باتوں کی طرف توجہ نہ دو، ایسی باتیں زیادہ ہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں خدا چاہتا ہے کہ تمام مفاسد 2 لفظوں سے ختم ہو جائیں۔ کہا بولو میں دیکھوں کیا ہے۔ کہا یہ کہ تم آؤ اور خدا کے حضور کہو خدایا میں نے بہت ساری خطائیں کی اور تو مجھ پہ رحم فرما، میں نے غلطی کی تو مجھے معاف فرما۔ دیکھیے ہم اپنے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، خدا کی طرف نہیں جاتے، کس کی طرف جاتے ہیں؟ جس کا انجام کنویں میں گرنا ہے، جس کا نتیجہ شرمندگی ہے۔ اچھا جس چیز کے بارے میں جانتے ہو کہ اس کا انجام شرمندگی ہے، اب پھر اس کی طرف نہ جاؤ۔ شیطان نے کہا نہیں، اسے آنا چاہیے اور وہ آ کر کہے کہ میں نے غلطی کی، تم مجھے معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا لشکر اس سے زیادہ ہے۔ وہ ملائکہ جنہوں نے میرے ساتھ سجدہ نہیں کیا تھا وہ میرے پیروکار بن گئے تھے، وہ میرے لشکر میں ہیں۔ شیاطین بھی میرے لشکر میں ہیں، وہ جنات بھی جو خدا پر ایمان نہیں لائے میرے لشکر میں ہیں۔ تمام بت پرست انسان میرے لشکر میں ہیں۔ یہ اپنے لشکر کے زیادہ ہونے پر قیامت کے دن مغرور ہونا چاہتا ہے۔ وہاں کم اور زیادہ کی جگہ نہیں، جتنا بھی زیادہ ہو جہنم کہے گا مجھے مزید چاہیے۔ اس وقت تم چاہتے ہو لشکر کے زیادہ ہونے سے کام کرو۔ ہاں تمہارا لشکر زیادہ ہے لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم نہیں کہے گا ہمارے پاس کمرہ نہیں، جہنم کہے گا جتنا بھی ہے لے آؤ، یعنی کہ مزید لے آؤ، ہمارے پاس بہت جگہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا جا ملعون، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ تم کہتے ہو خدا کو آنا چاہیے اور میں اسے بخشوں۔ مقصد یہ ہے کہ ان مطالب کو حل کرنا علم و جہل، جاننے اور نہ جاننے، عالم اور جاہل ہونے کے گرد گھومتا ہے۔ اصلی مطلب اس بدبخت کی جہالت سے ہے۔ تو اے جاہل، کہتا ہے جو چیز آگ بن گئی پھر ممکن نہیں کہ خاک کے لیے جھکے۔ آدم صرف خاک ہے یا خاک اور ایک اور پاک چیز کا مجموعہ ہے۔ تم بھی تو صرف آگ نہیں ہو، جامد آگ کی طرح، تم میں روح ہے، تم مکلف ہو، تم ایک مکلف آتش ہو۔ خدا نے تم سے فرمایا سجدہ کرو، تم نے سجدہ نہیں کیا۔ یقیناً روح اور جسم کا مجموعہ انسان یا جن کا شیطان یا فرشتہ بنتا ہے۔ اس بدبخت نے سمجھا کہ یہی اس کا بدن اس کی بدن سے ہے، یہ ظلمانی اور وہ نورانی ہے۔ پھر محال ہے کہ نورانی ظلمانی کے لیے سجدہ اور خضوع کرے، لیکن نہیں جانتا کہ یہ نورانی ہے۔ اے جاہل، کیا تم نہیں جانتے کہ اس امتحان کی محفل میں امتحان کا درس ہوا؟ تم تمام ملائکہ عاجز تھے، عاجز رہے ان ناموں سے جن کی طرف خدا نے اشارہ کیا کہ بتاؤ، یا وہ خود یا دوسرے ملائکہ یا باقی اشیاء، سب کے سب عاجز تھے۔ سب نے کہا ہمارے پاس تو اپنے سے کچھ نہیں، جو کچھ تو نے سکھایا ہم جانتے ہیں، جو تو نے ہمیں سکھایا ہم نہیں، جو نہیں سکھایا ہم نہیں جانتے۔ خداوند نے آدم سے فرمایا تم بتاؤ۔ آدم نے تمام نام بیان کر دیے۔ تب تم نہ سمجھ سکے کہ آدم نے تمام ملائکہ پر ان کی عظمت اور مختلف مراتب کے باوجود فوقیت حاصل کر لی اور مقدم ہو گئے۔ اب جب کہ تم سمجھ گئے ہو کہ آدم تم پر اور تمام ملائکہ پر مقدم ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہ آئی، اور پھر بھی تم نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے۔ اچھا اگر ابھی تک نہیں سمجھے کہ آدم کو اپنی معلومات پر عمل کرنے چاہیے، ابھی سے توبہ کر لو، کم از کم اب اتنا تو پوچھو کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ اس بنا پر دیکھیں ہم کتنے غافل ہیں، ہم اپنے آپ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، واضح اور روشن چیزوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ مطلب یہی ہے، اس دائرے کا مرکز یہی ہے کہ اگر ہم معلومات کو پاؤں تلے روند ڈالیں اور ہماری محجولات عملی نہ ہوں تو ہمارا کام تمام ہے۔ معلومات کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انسان پچھتاتا ہے اگر اپنی معلومات پر عمل کیا، پھر واضح ہو جائے، پھر توقف کرے۔ اگر دیکھا کہ پھر بھی توقف ہے تو جان لے یقینی طور پر بعض معلومات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے جوتے کے نیچے ریت ہے، اس نے اچھی طرح دقت نہیں کی کہ اس ریت کو نکالے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اگر کہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جو بھی ہے غیر معصوم، بعض چیزوں کو بناتا ہے اور بعض چیزوں کو نہیں جانتا۔ جن چیزوں کو جانتا ہے اگر ان پر عمل کرے تو ان چیزوں کو نہیں جانتا، انہیں بھی سمجھ جائے گا۔
जो कुछ आप जानते हैं इस पर अमल करें और जो कुछ आप नहीं जानते इस पर फ़िलहाल तवफ़ुफ़ करें और एहतियात करें यहाँ तक कि रोशन हो जाए, और जब इन पर अमल कर लिया वाज़े हो जाएगा इसी दलील के ज़रिए जिसने इन्हें आप पर वाज़े किया, इन दूसरी चीज़ों को भी वाज़े कर देगा। इस बिना पर देखें कि किस लिए तवफ़ुफ़ किया है। जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते इसमें एहतियात करो, हरगिज़ परेशान नहीं होगे। खुदावंद आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और खुदावंद इंशाअल्लाह आप सबको रूहानी और जिस्मानी सलामती अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आईने हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आयतुल्लाह उज़्मा मोहम्मद तक़ी बहजत के कलाम का इख्तिताम हुआ, किताब मुकम्मल हुई। परवरदिगार का शुक्र और एहसान कि उसने तौफ़ीक़ दी। परवरदिगार हमारे तमाम मरहूमीन पर रहम फरमा और इस किताब को हमारे लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम सुनने वालों के मरहूमीन के लिए, हमारे मरहूम के लिए तोशा आखिरत साबित करे। आमीन।